اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جب رائٹس اور حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو حقوق ہر درجے کے سامنے والے کے درجات کے اعتبار سے اس کے رائٹس ہوتے ہیں. دوستوں کا اپنا ایک حق ہے، ان کے رائٹس ہیں، لیکن کیا جو دوست کا رائٹ ہے کیا وہ بھائی کا رائٹ بھی وہی ہے؟ فرق ہے اس میں. اور جو بھائی کا حق ہے کیا وہ حق ماں باپ کا ویسا ہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سے زیادہ پھر ماں باپ کا حق ہے. والدین میں بھی جو حق باپ کو حاصل ہے کیا وہ حق ماں کو بھی حاصل ہے؟ کہتے نہیں، پھر اس ماں باپ کے رائٹس میں 3 گنا ماں کا حق ہے اور 1 گنا باپ کا حق ہے. پھر اور آگے بڑھتے ہیں. یہ ہو گئے فزیکل کنڈیشنز کی، چونکہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. جب معنوی کنڈیشنز میں انسان جائے گا تو پھر جو حق عام کتاب کا ہے کیا وہ قرآن کا بھی وہی حق ہے؟ قرآن کا حق الگ ہے. جب قرآن اور معلم قرآن کے حقوق میں بات آئے گی تو کیا وہی حق ائمہ اور رسول کا بھی وہی حق ہے جو قرآن کا حق ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا جواب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام علی بن الحسین اور اللہ کے حق کو بتایا. میرا گزشتہ سلسلہ اس کا یہی چل رہا تھا کہ اللہ کے جو حقوق آپ نے بیان فرمائے وہ 4 حق بیان فرمائے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تیسرا اس کا حق ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس سے توسل کیا جائے، اس سے ملا جائے. اس کے بعد حق آتا ہے خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے کیا حقوق ہیں؟ ان کے حقوق بھی تھوڑے مختلف ہیں. ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، جو اجر رسالت مانگا جا رہا ہے اس کو ادا کیا جائے، ان کے فرامین کو لے لیا جائے عزت و شرف کے ساتھ، جس چیز سے وہ راضی ہوتے ہیں اس کو اپنایا جائے، جس چیز سے وہ ناراض ہوتے ہیں اس سے دور رہا جائے. تمام کی تمام چیزیں کے اوپر آتے ہیں. لیکن اللہ نے اس بات میں یہ ثابت کر دیا اپنی آیت میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کہہ کر نکلے ہو، یہ دعویٰ کر کے نکلے ہو، تو بتا دو ان کو کہ وہ محبت صحیح نہیں ہے جب تک کہ تم میری اتباع نہ کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرو. چونکہ خالی اللہ کی محبت ہوتی تو وہ کوئی سونے کا بت خدا کا بنا لیتا اور اس کی
اپنی فرشتشی احکامات کو جاری کرتا. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ اللہ نہیں ہوں کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو، میں وہ اللہ ہوں جیسا میرا نبی تمہیں سمجھوا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے انسان اپنے حواس و پنجگانہ سے اس کا رزلٹ نہیں نکال سکتا. ہمیں 5 سینس دیے گئے ہیں، 5، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. کیا ہے؟ کان ہے، سنتا ہے انسان. ممکن ہے کہ کوئی بات سنے اور وہ سنی بات پہ کہتے زیادہ عمل نہ کرو، سنی سنائی پہ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امکان سننے میں ہے. بعض اوقات لہجہ ایک سا آ جاتا ہے تو انسان اس لہجے سے سمجھ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت علی کی آواز میں جناب زینب کی آواز میں فرق نہیں رہا ہوگا، لیکن جو سننے والے ہوتے تھے وہ آواز کے فرما بردار اور مطیع نہیں تھے، وہ اس کلام کے مطیع و فرما بردار تھے کہ جس سے ان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو علی مرتضیٰ کی ذات میں ہمیشہ انسان کو بلندی عطا کرنے والے کلمات ہوتے تھے، کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کلمات. جو طریقہ کار تھا اور اپنی بات کو ایسا پیش کرتے تھے کہ پھر سامنے والے میں اس کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی. وہ تمام کی تمام خوبیاں جب علی کی بیٹی میں سننے میں نظر آئی کہ کوئی پریشان حالات میں بول رہا ہے، کیونکہ کوفے کے حالات تو پریشان نظر آ رہے تھے نا. شبیب جو تھے عبداللہ ابن، تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا کیا قیامت آ گئی ہے جو علی کے خطبات دوبارہ سننے کو مل رہے ہیں. تو کہ نہیں بابا، قیامت نہیں آ گئی، اسیروں کا قافلہ ہے جس میں ایک بیوی ہے خطبہ دے رہی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کلمات جو علی کے اس سے آہنگ سے جان پہچان رکھتے تھے. تو کبھی کبھی انسان کے کان خطا کر جاتے ہیں. انسان چاہتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچانتا ہے. حواس خمسہ میں یہ بھی ذرا سا بخار ہوتا ہے تو مریض کہتا ہے کھانا کڑوا ہے. سارے لوگ کہیں نہیں یہ میٹھا ہے، صحیح ہے، وہ کہتا ہے کڑوا ہے. تو معلوم یہ ہو کہ ذرا سا بخار بھی آپ کے اس حواس کو یوزلیس بنا دیتا ہے. آنکھوں کو کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی. ایسا نہیں ہے، دھوکہ کھاتی ہیں. آپ جو مووی دیکھتے ہیں اس میں مومنٹ والی فلم دیکھتے ہیں، نہیں چلتے پھرتے آدمی، لیکن اگر اصل اس کی ریل کو دیکھا جائے تو وہ اسٹل فوٹوگرافی ہوتی ہے. ایک ایک پکچر سین ہوتے ہیں کہ ہزاروں پکچرز کسی چیز کی الگ الگ موو میں ہوتی ہیں. جب اس کو ایک خاص اسپیڈ سے چلایا جاتا ہے تو وہ اسٹل فوٹوگرافی آپ کو رننگ نظر آتی ہے. تو اسپیڈ آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسپیڈ آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے. تو حواس پنجگانہ میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. لیکن جہاں حواس پنجگانہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں پر انسان کی عقل اور اس کا شعور اس کو سہارا دیتا ہے. لیکن عقل و شعور انسان کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، کتنے آب و تاب کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ان کو اللہ کیوں نہیں پسند آتا؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ فطری طور پہ انسان اپنے اندر عبادت اور پیروکاری کا جذبہ لے کر آیا ہے. فطری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کو مانا جائے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کو بڑا سمجھا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بچہ فطرت لے کے آتا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. جب بڑا بچہ اتنا بڑا کہ جو سینڈ میں کھیلتا ہے، یارڈ میں کھیلتا ہے، جب اس کی بھوک کا ٹائم آتا ہے تو وہ روتا ہے. ماں اس کی بات کو سمجھتی ہے اور اس کو کھانے کو دے دیتی. لیکن جب اس کو روتے روتے کوئی جواب نہیں ملتا ماں کی طرف سے، تو پھر اس کی عقل کام کرتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو یہاں سے اندر جاتی ہے تو پھر اس سے پیٹ بھر جاتا ہے. ابھی تک اسی مرحلے تک پہنچا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز جاتی ہے، اس لیے وہ صحن کی مٹی اٹھا کے کھا لیتا ہے. اس کو یہ تو معلوم ہے کہ کچھ کھایا جاتا ہے، لیکن ابھی سن کا شعور اس کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس کو کیا کھانا چاہیے. لہٰذا وہ مٹی جب کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مٹی پیٹ میں جاتی ہے اور اس کی بھوک اس میں پوری ہو جاتی ہے. ویٹ ہوتا ہے مٹی میں. پھر اگلے دن پھر اس کو بھوک لگی، پھر رویا، پھر کچھ نہیں ملا، پھر اس نے وہی کہا کہ یہی سولوشن صحیح ہے، پھر سہنے خانہ کی مٹی کھا کے. آپ نے دیکھو اکثر بچوں کو مٹی کھانے یا چونا کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس مٹی میں لذت پیدا ہو جاتی ہے.
اب آپ اس کو ٹافی بسکٹ دیں گے تو وہ نہیں کھاتا، وہ مٹی کو ہی کھاتا ہے، کیونکہ اس مٹی نے اس کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ اسی طرح سے انسان کا فطری طور پہ عمل یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، اگر صحیح وقت پہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جائے تو پھر وہ کسی اور چیز کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور وہ چیز اس کی اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ لہٰذا کافروں کے درمیان اس بت میں لذت پیدا ہو گئی، اب اس کے مقابلے میں وہ اس خدا کو نہیں پہچاننا چاہتا کہ جس نے اس کو سب کچھ دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان اپنے طور پہ کوئی رزلٹ نکالے تو وہ ایمان سے کفر کی طرف تو جا سکتا ہے لیکن کفر سے ایمان کی طرف نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ کوئی آسمانی مخلوق، کوئی نورانی مخلوق ان کو بڑھ کر سہارا دے۔ لہٰذا جب بڑھ کر سہارا دینے کا وقت آیا تو پیغمبر ختمی مرتبت نے انسان کو اس دنیا سے وحی کے ذریعے جوڑنا شروع کیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کو خالی مانو، یہ تمام کی تمام چیز، اور پیغمبر اسلام کو اس کے درمیان سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ریڈیو سے نیوز آتی ہے، ہم نیوز سنتے ہیں، اگر ہم سوچیں کہ اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نہیں ہے ریڈیو کہ اس کے اندر کوئی بیٹھا ہو، نہ اس کا کوئی تار کسی اسٹیشن سے جڑا ہوا ہے کہ جیسے وہاں مشین چل رہی ہے اور یہاں آ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آخر یہ آوازیں ہیں کہاں، آوازیں ہیں کہاں؟ اگر آسمان کے ذریعے آ رہی ہیں تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دے رہی، ہمیں سنائی کیوں نہیں دے رہی؟ تو جب اس کی تحقیق کی تو لوگوں نے کہا مولانا یہ جو ریڈیو ہے اس کا مزاج ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ شعاؤں کے مزاج کو، موج اور ویوز کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو اسپیکر کا ہے وہ آپ کے کان کے نظام کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ وہاں سے پیغامات کو لیتا ہے اور اس کو اسپیکر کے ذریعے جو مزاج تمہارا ہے ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اس مزاج کے لیے اسپیکر کا مزاج آپ کے کان کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے نور کی وحی کو وہاں سے لیا اور انسانوں تک پہنچا دیا۔ یہاں پر جو پہنچانا ضروری تھا انہوں نے کچھ کام ایسے کیے کہ لوگوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہ رہ جائے۔ اب یہ لوگوں کی لیاقت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عام لوگوں کی طرح ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دو ورنہ تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ برا کہنا، برا ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر رسول کے کمرے کے حجرے کے باہر سے آواز لگائی جائے تو اللہ ایمان کے ختم ہونے کی صلوات پڑھیں ایمان کے ختم ہونے کی بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کے رسول کو لوگ کہہ دیتے کہ نہیں یہ تو وہی تھے، نہیں، یہ اس مزاج کو بھی سمجھتے تھے لیکن مزاج بشریت کو سمجھانے کے لیے ان کو جو ہے کچھ کام ایسے کرنے پڑے جس کی وجہ سے انسان کہنے لگا کہ یہ تو خود ہمارے جیسے ہیں، یہ تو خود ہمارے جیسے ہیں۔ وہ خود ہمارے جیسا کہہ لے ایک جگہ پر وہ کہہ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بیان کے ذریعے تمہیں اتنا نور دے دیں، اتنا نور دے دیں تاکہ وہ کہہ سکیں سلمان و منا اہل البیت۔ وہ تمہیں اس مقام پر ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مانتے رہو، ہماری پیروی کرتے رہو۔ لہٰذا خدا کے رسول کے بھی اپنے حقوق ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی محبت کی جائے، ان کے جو کام پسند وہ کرتے ہیں اس کام کو انجام دیا جائے، جو کام ناپسند کرتے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اسی طریقے سے حقوق میں جب بات آئی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان پر درود بھیجی جائے، ان پر درود بھیجی جائے، اور ان کی یہ حقوق ہیں کہ جن حقوق کو کہتے ہیں کہ ان کی ولایت کو مانا جائے، ان کے حق کو یعنی خمس کی شکل میں نکالا جائے، اور ان کے کمالات کو یاد کر کے، کمالات کا ذکر کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ان کی مصیبتوں کو سن کر اس پر گریہ کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حقوق ہیں جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے اس کام کو پہلے سے انجام دیا اور ہمیں ولایت کے ذائقے سے آشنا کرایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نبوت اس دنیا سے ہاتھ بند کر لے اور پھر ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ لہٰذا ہماری کل تک کی گفتگو یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے ولایت کے ذریعے ہمیں ایک مولا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔
تو اس مولا کے جو مختلف معنی ہیں قرآن مجید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 128 جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں جو ہے 124 جگہ پر نام کے طور پہ بیان کیا ہے، 12 جگہ پر جو ہے اس کو فعل یعنی آبجیکٹ کے عنوان پر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولایت اور ولایت یہ سب کا ریشہ جو ہے واو لام یا ہے، اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ یہ 3 ہی حروف ہیں۔ تو جانے کہ کوئی نہ کوئی کیلکولیشن قرآن مجید کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اگر ان کے کمالات کو چھپا دیتا، ڈھک دیتا، ضائع کر دیتا، اپنے نام سے منسوب کر لیتا، لیکن مشک اونست کے بے بویت نہ اون کے عطار بے بویت۔ خوشبو وہ ہوتی ہے جو ڈھکنا کھلتے ہی بتائے کہ وہ خوشبو ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ خوشبو ہے، سمجھے نا؟ تو ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ امام اور رہبر ہیں، ہمیں تو صرف ان کے پیروکار بننا ہے۔ ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر جب ہمارے وجود میں وہ اچھائی آ جائیں گی، ہم مسکراہٹ سے بولیں گے، اخلاق سے ملیں گے، پیار محبت ہمدردی رحم دلی یہ تمام کے تمام ہماری رفتار گفتار کردار میں ظاہر ہونے لگے گا، تو کہیں گے جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہے؟ صلوات پڑھیں ولایت اور ولایت کے معنی میں اس کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ زبر واو کے اوپر زبر کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اور ولایت کہتے ہیں سرپرستی کو یا گورنر کرنے کو، گورنمنٹ کرنے کو۔ ولایت عمومی ہوتی ہے اور ولایت خصوصی ہوتی ہے۔ ولایت میں جیسے گورنر جو گورنمنٹ کر رہا ہے وہ ہر طرح کے بے ایمان پہ بھی گورنمنٹ کر رہا ہے، ایماندار پہ بھی گورنمنٹ کرتا ہے، لیکن ولایت میں شرط یہ کہ صرف وہ ایمانداروں کی مدد کرے۔ ولایت سے جو مراد ہے مولا بے معنی اولا، اس سے مراد یہ ہے کہ امیر المومنین، امام تو وہ کل کے لیے ہیں، چاہے ان کو وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن لقب امیر المومنین صرف سدھرے ہوئے لوگوں کے لیے، یہ صرف مومنین کے لیے خدا کے رسول نے جو لقب دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حصہ ان کو مانے اور کوئی حصہ ان کو نہ مانے، ماننا ضروری ہے۔ امامت خصوص عموم میں آتی ہے کہ ہر انسان کو ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان، چونکہ رسول وہاں سے پیغام لاتا ہے اور امام اس پیغام کے ساتھ وہاں پر بھیجتا ہے۔ انسان کو امامت کی اہمیت اس لیے ہے کہ رسول نے تو وہاں سے احکام نہ دیا کہ اس کو کرو گے تو بندے بن جاؤ گے، لیکن اس کے ذریعے عمل کرا کے جو وہاں پہنچا دے اس کو امامت کہتے ہیں۔ یعنی آسمان سے زمین کے آنے جانے کے راستے کو، جہاں ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک انا للہ جو ہے وہ نبی کے ذریعے ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، کہاں سے؟ توحید سے، اور وہ انا الیہ راجعون، اور ہمیں واپس ادھر ہی پلٹنا ہے، اس میں امامت کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، صرف اس آیت میں اصول دین کا قانون نظر آتا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے یہاں سے۔ کون لایا ہے ہمیں یہ سارے پروگرام ہمارے لیے؟ کون لایا ہے؟ نبی لے کے آئے۔ واپس کہاں جائیں گے؟ قیامت میں۔ لے کر کون جائے گا؟ امام، امام کے ساتھ امتوں کو۔ لیکن ولایت اور امیر المومنین کا جو لقب پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت علی مرتضیٰ الصلاۃ والسلام علیہ السلام تو پیغمبر اسلام کی۔ اچھا، پھر یہ جو ولا ہے، ولا 2 طرح کی ہوتی ہے، سرپرستی امامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، مالک ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو اللہ کیا کرے گا؟ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا۔ ایک اور ہے الذین اولیاءہم الطاغوت، ایک طاغوت کا امام ہے، طاغوت کا رہبر ہے، طاغوت جن کا ولی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ من النور الی الظلمات، وہ تمہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں طریقے ہیں۔ اب کہیں گے جب ولی تو بس خالی اچھے والے کو بیان کیا جائے، پازیٹیو کو نہیں۔ جب تک آپ کو نیگیٹو کی حرکتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، اس وقت تک پازیٹیو کا اچھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک رات نہیں آئے گی، اس کو دن کی روشنی کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب تک کہ وہ سردی نہیں دیکھے گا، اس وقت تک وہ گرمی کے مزے کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اگر جہاں پر ایک ہی موسم رہا ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا۔
جب ٹھنڈ لگتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ گرمی ہی صحیح تھی ہمارے لیے، اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ سردی ہی صحیح تھی۔ تو ایک دوسرے کی ضد کے لیے انسان کو کام کرنے کے لیے دن کی ضرورت ہے، آرام کرنے کے لیے رات کی ضرورت ہے، یعنی رات کا سکون دن کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے اور دن کی اہمیت رات کے ذریعے سمجھ میں آتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ صلوات پڑھیں محمد جن کے حوالے ہمیں کیا گیا ہے ان کے سلسلے میں اگر ہم پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اگر ہم ان کے ذریعے اس بات کو پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تو رسول فرمائیں گے ان کے اقوال میں ملے گا علی تمہاری مثل ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی سورہ توحید کی مثال جو ہے قرآن میں وہ تمہاری مثال ہے۔ کیسے؟ کہا کہ علی جس طرح سے ایک بار سورہ قل پڑھا جاتا ہے تو 1/3 قرآن ختم ہو جاتا ہے، جب 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 2/3 قرآن ختم ہو جاتا ہے، جب 3 ٹائم پڑھا جاتا ہے تو پورا قرآن ختم کر لیتا ہے انسان ثواب کے طور پہ، صحیح نا؟ تو کہتے ہیں کہ علی جس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا اس کا 1/3 قرآن ایمان پورا ہو گیا، اس نے دل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی تمہیں پکارنا شروع کر دیا تو اس کا 2/3 ایمان پورا ہو گیا، اور جس نے اپنی دل زبان اور عمل سے تمہاری محبت کا اظہار کر دیا اس کا پورا ایمان تکمیل پر پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی کے خدا کا رسول اس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہا ہے، اتنی بڑی شریعت کو ان کے حوالے کر کے جا رہا ہے کہ جن کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، شجاعت میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، کمالات میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم جو یہ چیزیں پڑھتے ہیں ظاہر کی، اور عزیزان گرامی یہ تو ہمارے لیے بہت سی آسان کی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا لوگ کسی بھی طریقے سے اعتراض، ہم سمجھتے ہیں باب خیبر اکھاڑنے کی فضیلت کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں عمر بن عبدود کو قتل کرنے کی فضیلت کیا ہے، لیکن سامنے والا تو عزیزان گرامی کمال اس وقت ہے کہ زمین پر رہنے والا جو ہے اس کو خدا یہ کہے کہ یہ میرا دروازہ ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ ابھی تک تو ہمارا مزاج جو ہے نا شہر علم کے دروازے تک آیا ہے، ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، خدا بند عالم اپنے نبی سے پہچانوا رہا ہے کہ اے نبی بتا دو کہ میرا اور تمہارا دروازہ علی ہے۔ اگر کسی کو خدا کی خدائی اور توحید تک پہنچنا ہے تو ان کے پاس آنا پڑے گا، کسی کو نبوت کو سمجھنا ہے تو ان کے پاس آنا پڑے گا۔ لہٰذا جو پیغمبر ختم مرتبت نے مولانا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جو بات ہمیں بیان کی میں چاہتا ہوں کہ اس کو انہی کی زبانی سے ذرا سا دیکھا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ صلوات پڑھیں محمد فرماتے ہیں کہ بالاسناد علی ابن حمزہ الثمالی عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت جعلت فداك عن شيعة يسألونك عن تفسير هذا الآية أما يتساءلون عن النبع العظيم۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا ایک عظیم خبر کے بارے میں، کہ وہ کون سی خبر تھی کہ جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور آیت عظمیٰ جس کو مانا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی اللہ کی نشانی کون سی ہے۔ تو آپ خدا کے رسول نے فرمایا تھا یہاں پر اس آیت سے مراد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ عن النبع العظیم قال فقال ذلك لي ان شئت اخرجتهم وان شئت لم اخرج قال فقال لكن اخبرك بتفسيرها قال فقلت عما يتساءلون فقال هي في امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جس چیز کے لیے کہا گیا رسول پہنچا دو میری اس خبر کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کیونکہ جو خبر اللہ نے رسول کو دی تھی اس خبر کو پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا، اتنی بڑی خبر پہنچائی جائے. آپ نے جو ہے فیس بک سے ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی تفصیل خبروں کو تو سمجھ لیا، لیکن دنیا کو جو سب سے بڑی خبر سنائی گئی ہے کہ یہاں سے وہاں کیسے جایا جاتا ہے، اگر اس کو نہیں پہچانا تو سمجھ لینا کچھ نہیں پہچانا، اور روز قیامت یہ تمہارے لیے بہت بڑا سوال ہو جائے گا. اب جو کہتے ہیں کہ صاحب کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادت کرنے کے بعد پھر ولایت کے بارے میں کیوں پوچھا جائے گا، تو عزیزان گرامی اللہ اس کے رسول کی بات کو اگر ماننا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کا کلمہ تو حضرت امیر المومنین نے پڑھا ہے. رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے تھوڑی کہا کہ میں ایک ہوں، اس نے کہا کہ رسول بتاؤ ان کو. رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. علی مرتضیٰ نے کیا کہا محمدن رسول اللہ. جس طرح اللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، نبی سے کہلوا رہا ہے، اس طرح نبی اپنے لیے شہادت خود نہیں دے رہے ہیں بلکہ علی مرتضیٰ سے کہلوا رہے ہیں. اب جب دونوں شہادتوں کو علی مرتضیٰ نے کہہ دیا تو دونوں نے مل کر کہا علی ولی اللہ، کہ یہ جو علی ہیں اللہ کے بھی ولی ہیں، وہ وصی رسول اللہ، تو یہ اللہ کے رسول کے وصی بھی ہیں. عزیزان گرامی، امیر المومنین لقب کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کو ہر کوئی نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس کا پیروکار ہونے میں مومن بننا پڑے. سمجھے نا، اس میں امیر المومنین کے لیے یہ نہیں کہ کسی نے بھی پارٹی میں کھڑا کر دیا اور الیکشن میں ایک کو بنا دیا. کتنے نام آتے ہیں امیر المومنین، ہمیں وہ تو شاید مان لو، ہم آپ کا کہنا مان لیں یہ امیر المومنین ہے، لیکن مومن تو پیدا کرو، مومن تو لاؤ. اور مومن بننے کی سب سے پہلی شرط ہی ولایت ہے. سب سے پہلی شرط وہی ولادت ہے. وہی ہوا کہ ایک مسلمان کو جو ہے چرچ لے جایا گیا کہ اس کو بنا دیا جائے عیسائی، لائٹیں بند کر دی، خوب دعائیں دم کیے گئے کہ صاحب یہ عیسائی پورا ہو گیا ہے. اب اس کو لائٹ جلائی تو وہ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات نے بتا دیا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. علی کے چاہنے والے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی رفتار سے، جن کی گفتار سے، جن کے کردار سے یہ تمام باتیں ثابت ہو رہی ہوں کہ ایسا ہمیں پیروکار ہونا چاہیے کہ جب ہم ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. تو انسان کو سوچنے پہ اور سمجھنے پہ ایک سلوات پڑھیں محمد. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی انہو قال لعلی علیہ السلام انت امامی امتی، علی تو میری امت کے امام ہو، وہ خلیفتی، میرے خلیفہ ہو، امت کے خلیفہ نہیں ہو، میرے خلیفہ ہو، یعنی میرے سارے کاموں کو تم دیکھو گے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، جس نے اپنا خلیفہ بنا دیا، یہ کہاں سے ہوا کہ میں دوسروں کا خلیفہ میں بنا. اسی طرح ہے کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں، قسم دے نہیں سکتے کسی کو کہ صاحب آپ کو قسم ہے میری جان، آپ کی جان کی. بھائی آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ قسم کھائی جاتی ہے، دی نہیں جاتی. یہ نظام بڑا الٹا چل رہا، لوگوں کو دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو قسم. نہیں، قسم کی حیثیت جب ہے جب آدمی خود کھائے. تو فرماتے ہیں کہ وہ خلیفتی، تو میرے خلیفہ، علیہ بعدی، میرے بعد میرے خلیفہ ہو سب کے لیے، اس امت کے لیے. مثل کا وہ مثل الائمۃ من ولدک، آپ کی اور آپ کی اولاد کی مثال ایسی ہے میرے بعد. بعد مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرقا، کہ ان کی مثال ایسی ہے. بھائی کہہ سکتے تھے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہو. کشتی نوح کیوں لایا گیا؟ کشتی نوح اس لیے لایا گیا کہ وہاں پر آپشن دو ہی تھے، زندگی اور موت. زندگی اور موت کا جو آپشن تھا وہ صرف کشتی نوح کا تھا، کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ مثلا آپ کا دل چاہے تو بیٹھیں اس میں، اگر آپ کا دل اور طبیعت نہیں کرتی تو ٹھیک ہے آپ نیکسٹ ٹائم چلے جائیے گا. وہاں پر تو دنیا غرق ہونا چاہتی، وہاں تو حیوانوں کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے حیوانوں کے جوڑے رکھے گئے، یعنی دنیا کو دوبارہ سے بسایا جانا تھا. ان تمام حرکات کو بغض اہل بیت کو دیکھ کر کہنے کو دل کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاکے در شبیر سے. یہ سبق ملتا ہے ہم کو حضرت شبیر سے، رشتہ عزم و عمل کٹتا نہیں شمشیر سے. اے میرے اللہ، اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاکے در شبیر سے. عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ کے سلسلے کہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کشتی نوح کی مثال ہے. اس میں
آپشن ہی نہیں ہے، یا ایمان میں ایماندار ہو جائے گا یا غرق ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ غرق ہو جائے گا بلکہ غرق بے معنی دریائے کفر ہے، کہ وہ کفر کی وادیوں میں چلا جائے گا، اور جو کفر کی وادیوں میں چلا گیا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بیان فرمایا. اور مولا کائنات کے سلسلے میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اور امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام اس کی روایت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور دنیا کہاں استعمال کر رہی ہے. امام فرماتے ہیں کہ بالاسناد عن الرضا علی ابن موسیٰ الرضا عن ابی عن آبائی عن الامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل امت صدیق و فاروق و صدیق هذا الامت و فاروقها علی ابن ابی طالب. اس امت کے لیے اور اس سے پہلے کی تمام امتوں کے لیے علی کیا ہیں؟ سب سے بڑے سچے بھی ہیں اس امت سے لے کے اب تک، اور سب سے بڑے فاروق اعظم جو ہیں کہ فرق کرنے والے، جس کی بیوی فاطر السماوات والارض ہو، جس کی بیوی فاطمہ ہو. فاطمہ اللہ کے رسول سے تو ملا ہے کہ وہ محمود تھا، اس نے محمد بنا دیا. وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی بنا دیا. وہ فاطر تھا، اس نے فاطمہ بنا دیا. وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے حسن بنا دیا، حسین بنا دیے. تو عزیزان گرامی کے مسئلہ نہیں کہ جو القاب چرائے تو گئے ہیں، بنائے تو گئے ہیں، لیکن ان کی صفات کہیں ملتی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام جو ہے اس کے سلسلے میں اور بہت سی روایت بیان کرتے ہیں. 2-3 روایتیں آج مجھے بہت اچھی مل گئی. کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام باب اللہ، اللہ کے باب ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں. کہتے ہیں کہ ابی ہے جد علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ اللہ، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ خلیفتی، اور اللہ کے رسول کے خلیفہ. وہ حجت اللہ ہے، وہ حجتی، وہ اللہ کی حجت ہیں اور میری حجت ہیں. وہ باب اللہ، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے. وہ بابی، اور میرا دروازہ ہے. وہ صفی اللہ، وہ صفیہ، وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کے صفی ہیں، اللہ کے صفی ہیں. وہ صفی حبیب اللہ، اور اللہ کے حبیب کے صفی ہیں. وہ حبیبی، وہ خلیلی، خلیل اللہ، اور جو میرا حبیب ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے. جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے وہ وہ دنیا کا امام ہوتا ہے، دنیا کے لیے حجت ہوتا ہے. اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے، جو اللہ کو دوست کہتا ہے وہ خلیل بن جاتا ہے. اللہ جس کو دوست کہتا ہے وہ علی بن جاتا ہے. عزیزان گرامی، حبیب اور خلیل کے معنی میں حضرت پیغمبر ختم مرتبہ اس سلسلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں امام محمد بن فرات نے امام محمد باقر علیہ السلام سے محمد بن فرات نے محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی. وہ کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی تم خدا اور میرے خلیفہ اور خدا کی حجت ہو، اور میری حجت خدا کا دروازہ ہے، اور میرا دروازہ خدا کا انتخاب ہے، اور خدا کا انتخاب میرا انتخاب ہے، اور خدا کے دوست میرے دوست ہیں، اور میرے دوست جو ہیں خدا کے دوست ہیں. جو خدا کے دوست ہیں وہ خلیل ہیں، جو خلیل ہیں وہ میرے جانشین ہیں، جو میرے جانشین ہیں ان کے لیے یہ تمام کی تمام کائنات ہے. اور میں تمہیں اپنا بھائی مانتا ہوں، اپنا خلیفہ مانتا ہوں. یعنی جتنے بھی دنیا کے رائٹس بے عنوان جانشین ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ تمام کے تمام رائٹس جو ہیں علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے چھوڑے. محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک جانا ہی نہیں، ہمیں اللہ تک جانا ہی نہیں، ہم تو دین کے نام پہ لوٹ پاٹ کریں گے. تو اس دین میں بھی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دین کا دروازہ ہی علی ہے، آؤ گے تو گردن ماری جائے گی. یعنی دین کے باہر تو گھوم سکتے ہو لیکن دین میں نہیں آ سکتے، کیونکہ دین تو لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے. لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی شرطها و شروطها وانا من شروطها. لا الہ الا اللہ کا قلعہ اس وقت کام آئے گا امن و امان کا جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. پھر اس سلسلے میں اس کے مقابلے کی حدیث رسالت ماں فرماتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. علی کی ولایت وہ محفوظ قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا ہر طرح کے امن و
امان سے نجات پا گیا، امان پا گیا۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، فرمایا علی ابن ابی طالب دین کا دروازہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب باب الدین من دخل فیہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا، کہ جو اس دروازے سے ہو کے آ گیا وہ مومن قرار پایا، اور جو اس دروازے سے بچنے لگا وہ کفر کی وادی میں چلا گیا، وہ کافر کہلایا۔ یعنی یہ دلیل خود پیغمبر اسلام کی، عبداللہ ابن مسعود ایک نمبر کے صحابی جو خود رسول اللہ کے جنازے میں شامل تھے، وہ صحابی کہ چند صحابیوں میں کہ جو خدا کے رسول کی یہ اگر موثق نہ ہوں گے تو کون موثق ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ کفر کی وادیوں میں جانے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ صرف علی دین کا نہیں ہے، اگر دین میں آ بھی گئے کسی طرح سے چھپ چھپا کے تو پھر ہدایت کا مسئلہ ان کے پاس آتا ہے۔ العلی باب الہدایت، ہدایت کا باب ہے کہ جب تک تم ان کے سامنے سے نہیں گزرو گے، اس دروازے میں سے نہیں گزرو گے، دین گوشت کھانے تک تو مل جائے گا لیکن اصلی منزلوں میں دین تمہیں نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے اور ارشاد ہوتا ہے کہ عن ابی حمزہ قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ان علی صلوات اللہ علیہ باب الفتح باب فتح اللہ فمن دخل کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ کہتے ہیں کہ امن و امان کا در علی بن ابی طالب کی ذات ہے، ایمان کا دروازہ بھی یہ ہے، امان کا دروازہ بھی یہ ہے۔ اگر کوئی اس دروازے سے گریز کرے گا فیضان گرامی وہ جو ہے ہلاک ہوگا، کفر کی وادی میں ہوگا۔ اور یہ وہ ذوات ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے آپ میں، کبھی بھی اپنے حساب سے نہیں، ہمیشہ دین کی ترقی کے بارے میں سوچا۔ اگر علی مرتضیٰ نے ایک لمبا عرصہ گھر میں بیٹھ کر گزارا بھی تو اس گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی علی کی نگاہیں ایسی تھی کہ آپ کے شاگردوں کو دربار خلفاء میں رکھا جاتا تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور آنے والا سوال کرے اور دین سے مایوس ہو کر چلا جائے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے خلیفہ سے کہ مجھے رسول سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا رسول تو نہیں رہے، وصال کر گئے۔ کہا اگر میں لیٹ ہو گیا تو اتنا بڑا انہوں نے دین چھوڑا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا ان کو ٹیک کیئر کرنے والا۔ کہا ہاں چلیے بہت بڑے ہیں آپ، چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ دربار میں لے گئے، کہنے لگے کہ میں رسول سے ملنے آیا تھا، میں چاہتا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں رسول سے ملوں اور ان کا معجزہ دیکھوں اور پھر اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور دین مبین اسلام کو قبول کر لوں۔ تو کہنے لگا کہ اس میں کیا پریشانی ہے، ہم بیٹھے تو ہیں تمہیں قسم اور دلانے کے لیے، ہم تمہیں ایماندار بنانے کے لیے بیٹھے۔ اس نے کہا نہیں میں تو معجزے کا قصد کر کے آیا تھا، آپ کو معجزہ دکھائیں گے؟ اس نے کہا کہ تلوار معجزہ ہے، یا تو بولو ورنہ بھی کاٹ دیں گے گردن۔ اس نے کہا بھائی اگر ایسے ہی ڈر جانے سے میں اپنا مذہب میں ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، مذہب تو میں جب چھوڑوں گا کہ جب اس مذہب کی کوئی داغ مجھ پہ جم جائے۔ ابھی تو میں اپنے معجزات کو جانتا ہوں، اپنے دین کے، آپ کے معجزات کو جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہی ہے کہ اب یہ باہر نہیں جانا سکتا، اب تو ایمان لانا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا ایسے ویسے ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ کہا کہ یا تو ایمان لاؤ ورنہ گردن قلم کراؤ۔ اس نے کہا ہاں گردن قلم کر دو میری، میں ایمان نہیں لاؤں گا، ایسے تو نہیں ایمان لاؤں گا۔ فیضان گرامی ایسوں کو تو ایمان کے لیے اتنا زبردست کیا جا رہا ہے، اگر تمہاری تلوار میں زور ہوتا تو کوئی دوسری جگہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا مطلب وہاں کوئی بے ایمانی کا شائبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اچھا یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ عربوں کا، وہ بھی بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا میں نے عربوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ تو آج بھی ہیں ہم۔ تو اس نے کہا اچھا میری گردن کاٹو گے تم؟ بولا پھر سے وعدہ کرو کہ مجھے مرنے سے پہلے پانی پلاؤ گے؟ کہا کہ ہاں پلائیں گے۔ کہا پانی منگایا جائے، پانی منگایا۔ کہنے لگا اچھا مجھے وعدہ دو کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں تب تک میرا گلا نہیں کاٹا جائے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے جب منگا دیا تو پینے کی بھی ہم وعدہ کرتے۔ جیسے اس نے خلیفہ نے وعدہ کیا اس نے زمین پہ پانی پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ خلیفہ تجھ سے وعدہ ہو چکا ہے میرا کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک تو مجھے نہیں مارے گا۔ اور وہ پانی تو عرب کی زمین کو تو ایبزرو کر گئی، وہ فوراً گرتے ہی چٹ کر گئی جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو کون نکالے، اس زمانے میں تو جو ریفائنڈریز بھی نہیں تھی، سمجھ رہے نا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب کہنے لگے کہ بھائی عرب کا اب دو چیز ہو گئی، اب رسول اور ایمان اور اللہ تو الگ، اب تو عرب کا مسئلہ آ گیا۔ کہنے لگے بھائی اب تو مسئلہ غیرت کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں تو جیسا نہیں ہوتا ہے حالت کہ وہ اگر سانپ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ انڈا کر دیتا ہے اور کھا لیا جائے تو مشکل ایجاد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے بڑی پریشانی کہ کرے تو کیا کرے۔
کہا کہ اب تو ایمان پر مسئلہ آ گیا کہ دیکھو بھائی کچھ لے دے کے بات کر لو تو ہم پہنچا دیں گے، لیکن اس وقت قصے کو بھول جاؤ، کیا ہوا تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری مملکت میں رہو، بغیر ایمان کے رہو، ہمیں تم سے جزیہ بھی نہیں لیں گے۔ کیا کریں، مار تو سکتے نہیں، ایمان لانے کو تیار نہیں، وہ بغیر معجزہ دے گا۔ اس وقت جب دیکھا کہ دین پر وقت آ گیا ہے اور خلافت کی شکل میں دین لرز رہا ہے، مولا کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن ان کو دین کی فکر اس وقت بھی تھی، دین کی فکر اس کو اس وقت بھی تھی۔ آپ خنبر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کا مولا دین پر وقت آ گیا۔ مولا یہودی کی زمین کے مقدر سنوار رہے تھے، اپنے ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑ کے علی کھڑے ہو، دربار میں علی آنے کے بعد کہا کہ آنے والے تو اپنا مسئلہ خود بیان کرے گا یا میں بتاؤں تجھے کہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا، کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ سے وعدہ ہو گیا، عالم میں ایمان جب لاؤں گا کہ جب مجھے کوئی کمالات کوئی معجزہ نظر آئے۔ تو مولا نے کہا قبل اس کے ہاتھ میں کوزہ دے دو، اس کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا۔ مولا نے حکم استعمال کیا اپنی ولایت کا، کہ تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے پانی کو لوٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی واپس زمین سے نکلنے لگا اور اتنی بلندیوں پہ پہنچا کہ اس کے جام میں آ گیا، اس کے کوزے میں آ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ پانی، کہا پیو، اس نے کہا اب مجھے پانی آپ کے ہاتھ سے ہی پینے کو، آپ مجھے بتاؤ ایمان کیسے لایا جاتا ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تلواروں سے ایمان پھیلتا تو اب تک ختم اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ ہاں جہاں پر تلواروں سے پھیلا ہے وہاں آج بھی تلواریں چل رہی ہیں، جہاں محبتوں سے پھیلا ہے 1400 سال بعد بھی ہم محبت کے پھول سجائے بیٹھے ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ کمالات ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، یہ کمالات انہوں نے ہمیشہ دین کو بچانے کے لیے استعمال کیے ہیں، لہٰذا ان کو دین کو بچانے کے لیے کمالات بیان کیا۔ عزیزان گرامی، یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام ان ایام نہیں ہیں کہ جس میں ہم بہت زیادہ کسی بحث کو کریں۔ ہاں یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں ہماری آقا زادیاں قید و بند کی زندگی گزار رہی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جو اہل بیت کی رہائی کا سبب بنا، کیونکہ دربار میں تو مخصوص مہمان بلائے گئے تھے، وہ جانتے تھے یہ رسول زادیاں ہیں، وہ ان کے بکے ہوئے لوگ تھے۔ بازار میں خارجی کے پکارا گیا تھا، عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول زادیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کراوی روایت کرتا ہے کہ ایک شکاری جنگل سے ایک ہرن کو پکڑ کے لاتا ہے، وہ کہتا ہے میں زندان شام کی طرف سے گزر رہا تھا، ہرن نے مجھ سے اپنے آپ کو چھڑایا اور دوڑتا ہوا زندان میں چلا گیا۔ میں اپنے شکار کے پیچھے پیچھے زندان شام میں گیا تو کیا دیکھا کہ قیدی در زندہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور ہرن اس کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے اور یہ اپنے ہاتھ کو اس کے سر پہ دست شفقت دے رہا ہے۔ ہرن بھی آنسو بہا رہا ہے، قیدی بھی آنسو بہا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ جب بہت دیر تک یہ روتے رہے تو شکاری کہتا ہے، میں نے کہا بھائی میرا شکار مجھے واپس کر دے، یہ میرا شکار ہے۔ اس قیدی نے مجھ سے کہا بھائی تو اس کو آزاد کر دے، یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اس کے 2 بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولا میرے بچے میرے صبح سے انتظار کر رہے ہیں، میری ضمانت لے لیجیے، مجھے جانا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو اس شکار کو چھوڑ دے، اس کے بچے، فرزند رسول تیری غربت پہ میرا سلام، حیوانات کے بچوں کی دکھ اور اندوہ کو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا شکاری اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا اگر میں اسے چھوڑ دوں گا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں اگر اس کے بچوں کی بھوک کو دیکھوں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ تجھے کیا مال و زر چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اس سے مال و زر پیدا کروں گا۔ امام نے فرمایا میں تجھے مال دوں گا تو اس کو آزاد کر دے۔
تجھ کو اس کو آزاد کر دے. ایک کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ قیدی مجھے کیا دے گا، لیکن میں نے سنا تھا حضرت خدا کے رسول کی حدیث کہ اسیروں کا دل نہیں توڑنا چاہیے. لہٰذا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو کچھ دے گا میں لے لوں گا، اس کے بدلے میں اپنے بچوں کا نان و نفقہ مہیا کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ قید آنے والے شکاری اپنے دامن کو پھیلا. میں حیرت میں تھا کہ یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرے لیے اتنا مال دینا چاہتا ہے کہ میرا دامن بھر جائے. ایک مرتبہ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیا. اس قیدی نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، زمین زندان شام پر اپنے ہاتھ کو مارا، خاک کے ذرات کو اٹھایا اور میرے دامن کی طرف پھینکنا شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے میرا دامن لال و گوہر سے بند گیا. میں نے دیکھا یہ صاحب کمالات کون ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں خاک کو لیتا ہے اور لال و گوہر بنا دیتا ہے. میں نے اپنے دامن کو زمین پر جھاڑ دیا، اس قیدی کے قدموں میں گر گیا. اے قیدی تو بتا ہے کون؟ ذرا یہ بتا تیرا کہاں سے تعلق ہے؟ تیرا چہرہ وجی بتاتا ہے بڑے اعلیٰ خاندان کا ہے، تیرا لہجہ بتاتا ہے بڑے شریف نسل سے ہے. ذرا یہ تو بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے یثرب کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں یثرب میرے رسول کا مدینہ ہے. کہا کہ مدینے میں کہاں کا رہنے والا ہے؟ بنی ہاشم کا نام سنا ہے. ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم کا نام سن کے تڑپ گیا کہ اس محلے کو کون نہیں جانتا، میرا آقا حسین بس رہتا ہے. میرے مولا نے فرمایا عبداللہ اپنی آنکھیں بند کر لے، میں بتاتا ہوں کون ہوں. عبداللہ نے آنکھیں بند کی کہ عبداللہ میں تیرے آقا حسین کا بیٹا ہوں. میرا بابا کربلا میں مارا گیا، میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ. مولا تو مجھے زیارت کی اجازت دیجیے کہ عبداللہ میری ماں بہنوں میں مغلوب چادر زندان میں. شکاری نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور دیوان آواز شام کی گلیوں میں نکل آیا. واہ مصیبتہ، واہ ویلا، واہ حسینہ، اے اہل شام، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ رسول زادیہ قید کی صحبت برداشت کرے، حسین کا لخت جگر قید و بندگی زندگی گزارے. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَمَن بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. وَعَلَى تجھے واسطہ محمد وعلى محمد، تجھے واسطہ محمد وعلى محمد کا، تجھے واسطہ زین العابدین کی قربت کا، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. بابو تیرے چاہنے والے حسین ابن علی کے چہلوں کے لیے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما. دشمن کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے، ان کو اس کا نابود فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم سب کی زندگی کا خاتمہ در حسین پہ فرما. میرے معبود ہماری نسلوں میں عاشقان اہل بیت پلتے رہے. میرے معبود ہماری نسلیں اس امام بارگاہ کے حوالے. میرے معبود تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ ہماری نسلوں کو بچا لے، ہماری نسلوں میں دینداری کو بچا لے، عزاداری کو بچا لے. جو بھی مومنین امام حسین علیہ السلام کی عزا کی خدمت کر رہے ہیں ان کے جان مال کو بچا لے، ان کی عزت کو بچا لے، اس مراکز کی حفاظت فرما. اس کی توفیقات میں، ہماری توفیقات میں اس کی نسبت اضافہ فرما. زیادہ سے زیادہ اپنے وقت سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے اخلاق سے، تمام چیزوں سے اس کی مدد کر سکے. میرے معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء اعلیٰ مراج کرام رہبر انقلاب کو میرے بابرکت عنایت فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود حسین کے ماتمی سلامت رہے، حسین کے نوحہ سلامت رہے، حسین کا ذکر کرنے والے سلامت رہے، برپا کرنے والے سلامت رہے. میرے حسین نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے. میرے معبود اس عزاداری کی پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے. میرے معبود اس کی حفاظت فرما. میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بالخصوص برادر کمیل عباس بیمار. میرے معبود تجھے سید سجید کا، جناب سکینہ، جناب سغرا کا واسطہ
اس بچے کو حسین کا ذکر کرتا ہے، اس کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ غازی عباس کو بھی شامل کر لیجیے، غازی عباس، غازی عباس اور جو بھی مومنین مومنات جو مجلس اعزا پہ آنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کے سبب پریشان ہیں، مشکل ہیں، ان سب کو حسین کی اس عزا کے لیے صحت یابی عطا فرما، ہم سب کی آخرت عاقبت بخیر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،